السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ولا یحسبن، ولا اور نہ، یحسبن گمان کرے، ولا یحسبن اور نہ خیال کرے الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا سبقوا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، انہم بے شک وہ لا یعجزون نہیں عاجز کر سکتے، یعنی کافر لوگ جو ہیں یہ اپنی چالوں سے کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، وَأَعِدُّوا اور تیاری کر رکھو، لَهُمْ ان کافروں کے لیے، یعنی ان کافروں کے مقابلے کے لیے تیاری کر رکھو، مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تم طاقت رکھو، من قوتٍ قوت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن رِبَاطِ اور بندھے ہوئے الخیلی گھوڑے، یعنی بندھے ہوئے گھوڑے بھی تیار کر کے رکھو، کیونکہ اس دور میں گھوڑے جو تھے یہ جنگ کے لیے اشد ضروری تھے۔ اور قوت ان کی تفسیر جو ہے یہ رمجن سے کی ہے، جس کا معنی ہے پھینکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رمجن کی شکل تیر اندازی تھی اور پتھر کی گولہ باری۔ اب یہ رمجن جو ہے آج کے دور میں جدید ہتھیاروں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں ان کافروں کے مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو، ترہبونا تم ڈراتے ہو، بھی اس کے ساتھ عدو اللہ عدوہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کے، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، آخرین اور دوسرے ایسے دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تیاری کر کے رکھو تاکہ تم ان سے اپنے دشمنوں کو ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسرے ایسے، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم نہیں تم جانتے ان کو، یعنی ہم سے مراد دشمن، لا تعلمونہم کہ نہیں تم جانتے ان دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ یعلمہم جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو، من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یوفا پورا دے گا علیکم تمہاری طرف اس کا اجر، یعنی جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب دے گا، وانتم اور تم لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس خرچ کا پورا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن جَنَحُوا اگر وہ جھکے، یعنی دشمن جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا، وَإِن اور اگر جَنَحُوا وہ جھکے، لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اگر یہ دشمن جو ہیں صلح کے لیے جھک جائیں، فاجنا لہا، فاجناہ تو آپ بھی جھک جائیے، لہا اس کے لیے، یعنی آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے، وتوکل اور بھروسہ رکھیے علی اللہ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حالات جو ہے جنگ کی بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی صلح پر راضی ہو تو آپ صلح کر لیں، لیکن اگر دشمن کے دل میں دھوکہ یا فریب ہو، یعنی اس کے دل میں یہ ہو کہ صلح کر کے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، تو پھر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، یعنی یہ صلح بھی ایسے حالات میں ہے کہ جب مسلمان کمزور ہو اور اس صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح کر لیجئے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں مسلمان طاقتور ہوں، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی ہوں، پھر کافروں کی طاقت اور شوکت کو توڑنا ضروری ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان کافروں سے جنگ کرتے رہیے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ہاں لیکن اگر مسلمان کمزور ہوں اور حالات بھی صلح کی متقاضی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلح کر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، انہ بے شک اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کرے، یعنی دشمن جو ہے
ان یخدعوکا کہ وہ دھوکہ دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن جو ہیں یہ ارادہ کرے کہ وہ صلح کر کے آپ کو دھوکہ دے دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ پس بے شک حسبک کافی ہے آپ کو، اللہ اللہ تعالیٰ، والذی وہی اللہ تعالیٰ ہے، ایدک جس نے تائید کی آپ کی، ایدک یہاں پر ایدک میں کاف سے مراد ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تائید کی آپ کی بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ساتھ۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کا ذکر کر رہے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مومنین کے ذریعے مدد فرمائی کہ مسلمان جو تھے، ایمان والے جو تھے، آپ کے دستے بازو اور محافظ بن گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور احسان کا ذکر کر رہے ہیں، وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان۔ قلوبہم میں ہم سے مراد ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، انفقتا آپ خرچ کرتے، یہاں پر تا سے مراد آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خرچ کرتے ما وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً سب کے سب، یعنی جو بھی زمین میں ہے اگر آپ سب کے سب خزانے خرچ کر دیتے، ما الفتا بین قلوبہم، ما نہیں الفتا آپ الفت ڈال سکتے تھے بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان۔ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے الفا الفت ڈال دی بینہم ان ایمان والوں کے درمیان، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو عداوت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت اور الفت میں تبدیل کر دیا۔ یعنی پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر دیتے پھر بھی ایسا نہ کر پاتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، اور تم آپس میں دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں جوڑ دیا، اور تم محتاج تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں خوشحال کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کہتے انصار آگے سے کہتے اللہ و رسولہ آمنو، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے نبی پر کیا اور ایک وہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اللہ تعالیٰ، ومن اور ان لوگوں کو بھی اتباع کا جو پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ پر ایمان لائے۔ یعنی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔